اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ عرض ہوا تھا کہ فلسفے کے اندر مختلف مکاتب فکر موجود ہیں۔ 5 مکاتب فکر آپ کی خدمت میں عرض ہوئے تھے اور ان کی کیا خصوصیات تھی وہ بھی عرض ہوئی تھی۔ کلام تھا وہ اساس و بنیاد اپنی نقل کو قرار دیتا ہے، عرفان شہود کو محور قرار دیتا ہے، فلسفہ مشا برہان کو محور قرار دیتا ہے اور اساس و بنیاد قرار دیتا ہے، اس کے علاوہ قبول نہیں کرتا۔ حکمت متعالیہ نے ان تینوں کو جمع کیا، قرآن، عرفان اور برہان۔ یہ تینوں اس کے مورد استفادہ ہیں، ہر تین سے وہ مدد لیتا ہے کہ واقعیت کو تفسیر کرے۔ فلسفہ اشراق جو ہے وہ بھی ایک جہت میں مشترک ہے عرفان کے ساتھ، وہ یہ کہ عرفان بھی شہود کا قائل ہے اور فلسفہ اشراق بھی شہود کا قائل ہے۔ فرق اس جہت میں ہے کہ عرفان عقل کی معرفت کو اصلاً نہیں مانتا، قبول نہیں کرتا، لیکن اشراق قائل ہے کہ اگر تزکیہ نفس کیا جائے، ریاضت کی جائے تو اس عقل کی معرفت کو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن اساس جو ہے وہ ہے شہود۔ فیلسوف اور عارف کے اندر ایک لطیف فرق موجود ہے، یعنی انتہائی خوبصورت تعبیر کے اندر عرض کرتا ہوں جو بزرگان نے عرض کی ہے۔ عارف حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے اور فیلسوف حقیقت کو درک کرنا چاہتا ہے۔ یہ فرق ہے اور انتہائی دقیق اور لطیف فرق موجود ہے کہ عارف فہم نہیں کرنا چاہتا کہ میں ایک حقیقت جو خارج میں موجود ہے اس کو سمجھ لوں، فہم کر لوں، درک کر لوں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس حقیقت تک پہنچ جاؤں میں۔ وصول ہے عرفان کے اندر، لیکن فلسفہ درک کرنا چاہتا ہے کہ ایک واقعیت خارج میں موجود ہے، میں اس کو سمجھوں کہ یہ کیا ہے۔ یہ عارف اور فیلسوف کے درمیان فرق موجود ہے۔ یہ جو مکاتب فکر آپ کی خدمت میں ذکر کیے تھے، ان میں جو آج رائج ہے اور تمام فیلسوف حضرات اس مکتب کو قبول کر چکے ہیں، وہ حکمت متعالیہ ہے۔ اگرچہ پھر بھی بعض افراد ملتے ہیں کہ جو فلسفہ مشاء کا دفاع کرتے ہیں، لیکن جو غالب فضا اس وقت بنی ہوئی ہے وہ حکمت متعالیہ کی ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فلسفے کے اندر مترقی ترین اور جس نے رشد کر کے آگے ایک نظام دیا ہے باقی فلسفوں کی نسبت، وہ حکمت متعالیہ ہے۔ کیوں حکمت متعالیہ نے باقی فلسفے کی جگہ لے لی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مشا فقط برہان کو مانتا تھا، نہ شہود کی معرفت قبول تھی اس کو، نہ ہی وہ نقل کی معرفت کو تفسیر کائنات کے اندر قبول کرتا تھا، اس معنی میں کہ وہ یقینی نہیں تھے، چونکہ ظواہر دین جو ہیں وہ ظنی ہیں۔ اگر وہ قبول کرتے تھے بعض ان مسائل کے اندر کے جو تعبدی ہیں، ہاں اس میں وہ ظاہر کے قائل تھے۔ مثلا مشا جب ابن سینا جب معاد کے مسئلے میں پہنچا تو برہان عقلی نے آ کر اس کے لیے ثابت کیا کہ معاد روحانی ہے، لیکن ابن سینا وہیں پر اب لکھتا ہے کہ چونکہ دین نے معاد جسمانی کا کہا ہے، میں مادے جسمانی کا قائل ہوں۔
بس یہاں پر ابن سینا نے کیا کیا ہے؟ برہان کی مخالفت کی ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض مسائل جو تعبدی ہیں اگر برہان اس کو حل نہ کر سکے تو فیلسوف کے جو متدین ہے، جو موحد ہے، جو مسلمان ہے، وہ کبھی بھی دین کی مخالفت میں نہیں آئے گا. تو لہٰذا وہ ابن سینا کہتا تھا برہان تو ثابت نہیں کر رہا معاد جسمانی کو، لیکن چونکہ دین جو ہے وہ معاد جسمانی کو ذکر کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تو میں معاد جسمانی کا قائل ہوں. لیکن کلی طور پر جو وہ تفسیر جہان کرتا ہے وہ برہان کے اساس پر کرتا ہے. عرفان جو ہے وہ فقط شہود کو قبول کرتا ہے، برہان کو اصلاً اہمیت نہیں دیتا عرفان. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. کیونکہ عرفان عارف یہ چاہتا ہے میں حقیقت تک پہنچوں، اور عقل انسان کو حقیقت تک نہیں پہنچاتی بلکہ حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. عقل کا کام فہم اور درک کرنا ہے. بس عارف جو ہے وہ شہود کے اوپر رکا ہوا تھا، لیکن حکمت متعالیہ نے آ کر کہا کہ نہ، ہم ان تینوں چیزوں سے استفادہ کر سکتے ہیں تفسیر کائنات کے اندر، تفسیر حقائق کے اندر، قرآن، برہان و عرفان سے. لہذا چونکہ یہ ایک قسم کا جم تھا تمام مکاتب فکر کے اندر، اور جو تسلط تھا ملا صدرہ کو ابحاث کے اندر، ان کو حل کرنے کے اندر، ان کو برہانی کرنے کے اندر، اس تسلط کی وجہ سے یہ مکتب رائج ہو گیا، اور آج تک جو ہے یہ مکتب رائج ہے. اور یہ بدایت الحکمہ و نہایت الحکمہ جو مدرسوں کے اندر رائج ہے، حوزہ یہ علمیہ میں رائج ہے، یہ اس کا مکتب بھی کون سا ہے؟ حکمت متعالیہ کا ہے. پس آپ جب بدایہ پڑھ رہے ہیں گویا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ حکمت متعالیہ پڑھ رہے ہیں. بدایہ اور نہایہ کی خصوصیات کیا ہیں؟ خصوصاً بدایہ کی، یہ بھی میں پہلے اپنے درسوں میں عرض کر چکا ہوں. عرض کیا تھا کہ بعض مباحث میں آپ حتماً وہ جو چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر میں نے سینڈ کیے ہوئے ان کو آپ حتماً سنیں. مثلاً یہی جو مکاتب فکر آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں یہ پہلے میں وہاں بیان کر چکا ہوں. اسی طریقے سے جو کل والے بحثوں میں نے عرض کیا کہ فلسفے کی مختلف اصطلاحات ہیں، اس کو تفصیلی طور پر میں نے اس کلپ کے اندر تبیین کیا ہے. حتماً رجوع میں اس کلاس والے گروپ میں سینڈ کرنے لگا تھا، بھول گیا کہ آپ وہ سن کے آئیے گا حتماً، اور جب آپ خلاصہ کریں تو ان مطالب کو حتماً آپ نے لکھنا ہے. کلپ کا میں نے عنوان یہ دیا ہوا ہے کہ فلسفہ کن اصطلاحات میں استعمال ہوتا ہے، کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا اصطلاحات میں معانی ہے، میرا خیال میں معانی میں استعمال ہوتا ہے. وہ میں نے جو کل خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں نے وہ تقریباً 14-15 منٹ کے اندر اس کو تفصیلی عرض کیا تھا، وہ آپ حتماً سنیں گے. اور بدایہ کس مکتب میں ہے، اس کی روش کیا ہے، اس کو تھوڑا بہت میں نے وہاں توضیح دی ہے. پس حکمت متعالیہ یہ مترقی ترین مکتب بنا، اور آج تک جو ہے وہ غالب ہے. اس کے مقابلے میں ابھی تک کوئی مکتب وجود میں نہیں آیا. حکمت متعالیہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آ کر جدید مسائل کو بیان کیا کہ جو باقی فلسفوں میں موجود نہیں تھا. مثلا جسمانیت الحدوث، نفس کا یہ بیان جو ہے آپ مختلف کتابوں میں پڑھیں گے. بعض مسائل جو ہیں آپ بدایہ نہایہ میں پڑھیں گے، بعض جو ہیں آپ جا کر بڑی کتابوں میں پڑھیں گے، لیکن فقط عرض یہ کرنا ہے کہ حکمت متعالیہ کی خصوصیات کیا ہیں. مثلا جسمانیت الحدوث ثابت کیا نفس کو آ کر. قاعدہ بسیط الحقیقت کل الاشیاء، اس کو تاسیس کیا کہ جو باقی مکاتب فکر میں یہ موجود نہیں تھا. تقدم کی ایک قسم تقدم بالحقیقہ و تقدم بالحق، اس کو تاسیس کیا آ کر کہ تقدم کی مختلف اقسام ہیں. اور بعض موارد میں مسائل دوسرے نظاموں میں موجود تو تھے لیکن ان کا حل موجود نہیں تھا،
ان کا حل حکمت متعالیہ نے آ کر ایجاد کیا. مثلا معلول رابط ہے، یہ ہم پڑھیں گے جا کر وجود رابط کی بات جب پڑھیں گے. وجود معلول کو رابط ثابت نہیں کیا مکاتب فکر دوسروں نے، لیکن حکمت متعالیہ نے اس کے اوپر برہان قائم کیا. باقی مکاتب فکر عالم جسمانی کے حدوث زمانی ہونے کو ثابت نہیں کر سکے، لیکن حکمت متعالیہ نے آ کر اس کو ثابت کیا. معاد جسمانی کو باقی مکاتب فکر حل نہیں کر سکے، لیکن ملا صدرہ نے آ کر برہان کے ذریعے معاد جسمانی کو ثابت کیا. یہ بعض ایسے مسائل کے جو پہلے موجود تھے لیکن ان کا حل موجود نہیں تھا، یہ تھا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، میں ان ابحاث میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا. ایک یہ تو مکاتب فکر، اور یوں بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس جہان میں مختلف آئیڈیالوجی موجود ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی. تقریباً 5 آئیڈیالوجی آپ کے سامنے ذکر کی تھی. اس کے مقابل میں عرض کیا تھا کہ ایک مکتب فکر موجود ہے کہ جو آ کر اصلاً واقعیت کا ہی انکار کر دیتا ہے، کہ جن کو سوفسطائی کہا جاتا ہے. وہ کیا تھے؟ سفسطہ کے قائل تھے. سین فے سین تو توضا توئیں زوئیں سفسطہ. سفسطہ، اور جو سفسطہ کا قائل ہے اس کو سوفسطائی. انشاءاللہ گروپ میں بعض اصطلاح کو میں ٹائپ کر کے سینڈ کر دوں گا، آپ کی وہ اصطلاحیں ٹھیک ہو جائیں گی. توجہ کریں. سفسطہ اس کا معنی کیا ہے، اور سوفسطائیوں کو سوفسطائی کیوں کہتے تھے؟ یہ ہم اب عبارت کے ساتھ ٹچ ہو گئے ہیں. یعنی آج کے بعد جتنی ابحاث بھی ذکر ہوں گی وہ ساری متن میں موجود ہوں گی، کیونکہ انشاءاللہ میرا ارادہ یہی ہے کہ بدایہ سے ہٹ کر کوئی مطلب بیان نہیں کرنا. جو مطلب بھی بیان کروں گا وہ فہم متن کے اندر دخالت رکھتا ہوگا. یعنی ایسا نہیں کروں گا کہ بدایہ کے اندر میں مثلا نہایہ کے مطالب یا اسفار کے مطالب ذکر کرنا شروع کر دوں نا. جتنے مقدمات بھی ذکر کروں گا وہ حتماً متن کو فہم کرنے کے لیے ضروری ہوں گے، اور توجہ سے آپ اس کو سنیں گے. اور یہ جو اب بحث شروع کرنے لگا ہوں اس کو آپ دقت سے سنیے گا، کیونکہ جب عبارت میں تطبیق کریں گے ہم جا کر تو یہ مطالب وہاں پر ایک ایک کر کے آئے ہوئے ہیں. سفسطہ یہ بھی یونانی لفظ ہے. اس کا معنی جس طریقے سے ہم نے کہا تھا، فیلسوف کہتے ہیں کس کو؟ محب علم کو، جو علم کو دوست رکھتا ہو، جو علم کو چاہتا ہو، محب علم ہو، خود عالم نہ ہو. لیکن سوفسطائی عالم کو کہا جاتا تھا. سفسطہ یعنی علم، دانائی. سوفسطائی یعنی جو خود عالم ہے، اور فیلسوف کے جو محب علم ہے لیکن خود عالم نہیں ہے. سقراط کے زمانے میں ایک طبقہ موجود تھا کہ جن کو اگر سمجھانا ہو تو آج کے دور کی مثال اگر لینی ہو وہ وکلاء کی ہے. وکلاء کی طرح کا ایک گروہ موجود تھا سقراط کے زمانے میں. ان کا کام یہ تھا کہ اگر کسی کو کسی دنیاوی معاملے میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کے حل کے لیے وہ رجوع کرتے تھے اس طبقے کے ساتھ کہ جو عالم کے نام سے پہچانے جاتے تھے، جو اپنے آپ کو سوفسطائی کہلواتے تھے. یہ کیا کرتے تھے؟ جا کر اگر اس دور کے اندر کس طریقے سے ان جھگڑوں کو حل کرتے تھے نہیں معلوم، ان کا طریقہ کار کیا تھا. ہم اس مطلب کو کہ جو تاریخ میں بیان ہوا ہے اس کو اپنی زمانے کی مثال میں لے کر آئیں تو مطلب سمجھ میں آ جائے گا. یہ جب عدالت میں جاتے تھے کیس
لڑنے کے لیے، تو وہاں یہ صوفستائی کیا کرتے تھے؟ صوفستائی آ کر دلائل کے ساتھ ثابت کر دیتے تھے. مثلا اگر میرا موکل تھا، اس نے ایک غلط کام کیا، لیکن وکیل کے پاس آ کر وہ کیا کرتا ہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، آپ مجھے اس جرم سے آزاد کروائیں. تو وکیل کیا کرتا ہے؟ قانون کی کتابیں پڑھ کر قرائن اکٹھے کرتا ہے، دلائل بناتا ہے کہ اس کو کیا کرے؟ ثابت کرے کہ یہ مجرم نہیں ہے. اور اس کے مقابل میں جو وکیل ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دلائل اکٹھے کرتا ہے، دلیلوں کو جمع کرتا ہے، قرائن کو جمع کرتا ہے، ثابت کرتا ہے کہ یہ انسان کیا ہے؟ مجرم ہے. جب یہ کام شروع ہو گیا، کبھی وہ کسی کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، کبھی وہ کسی کو جو ہے وہ سچا ثابت کر رہے ہیں، تو انہوں نے آ کر یہ دیکھا کہ جب ہم ایک چیز کو سچا بنا رہے ہیں اور ہم ہی ایک چیز کو جھوٹا بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے خارج میں واقعیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ اگر خارج میں کوئی واقعیت ہوتی تو اس کو جھوٹا نہ بنایا جا سکتا، لیکن چونکہ ہم آ کر دلیلوں کے ذریعے ثابت کر دیتے ہیں کہ فلانا مطلب ایسے نہیں ایسے ہے، اور وہ ثابت بھی ہو جاتا ہے، بس نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی واقعیت نام کی چیز نہیں ہے. واقعیت وہی ہے جس کا انسان اعتقاد رکھے، اس کے علاوہ کوئی واقعیت نام کی چیز موجود نہیں ہے. آقا مصباح نے، آیت اللہ مصباح، اپنی کتاب آموزش فلسفہ کے اندر ایک بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ لطیفے کے طور پر اس کو ذکر کرتے ہیں کہ صوفستائیوں کے ساتھ ہوا کیا تھا اصل میں. کہتے ہیں کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے محلے والوں سے. وہ کہتا ہے فلانے گلی کے اندر جو گھر موجود ہے وہاں پر حلوہ تقسیم ہو رہا ہے. محلے والے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے برتن اٹھائے اور اس گلی کے گھر کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی تھوڑا سا رش نظر آتا ہے لوگ کا ہجوم وہاں پر زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھیں تو صحیح ہوا کیا ہے. تو جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ بابا لائن لگی ہو، تو اب کوئی بندہ کہے بابا یہاں پہ جو ہے وہ یہ فلانی چیز مل رہی ہے جو قیمتی ہو، درست ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ بغیر اس کہ تحقیق کرے کہ یہ واقعیت رکھتی ہے نہیں رکھتی، وہ دیکھتا ہے بابا 10-15 بندوں کی لائن لگی، آسمان جو ہے وہ یہ درست ہے، وہ لائن میں لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اتنی تعداد زیادہ ہو گئی اس چیز کو لینے کے لیے، یا وہ مثال کے طور پر مثلا حلوہ لینے کے لیے اتنی تعداد زیادہ ہو گئی کہ وہ انسان کے جس نے جھوٹ بولا تھا اور جانتا تھا کہ اس گھر میں حلوہ نہیں دیا جا رہا، اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ شاید حلوہ دے، وہ بھی لائن میں لگ گیا. کہتے ہیں کہ صوفستائیوں کے ساتھ یہ ہوا، وہ مانتے تھے واقعیت ہے، واقعیت ہے، لیکن انہوں نے اس واقعیت کو جھوٹا ثابت کرتے ہوئے، کبھی سچا ثابت کرتے ہوئے اتنا دلائل جمع کر کیے اور اتنی گفتگو کی، اتنی بحث کی، آہستہ آہستہ ان کو بھی شک پڑ گیا کہ آیا واقعاً کوئی ہے اس قسم کی واقعیت یا نہیں. تو وہ بھی اسی کی طرح لائن میں لگ گئے کہ مثلا کہ نہ اصلاً واقعیت نام کی کوئی چیز خارج میں موجود نہیں. اب چونکہ یہ طبقہ اپنے آپ کو صوفستائی کہلواتا تھا، سقراط جیسے مفکر انسان نے اپنا نام صوفستائی رکھنا مناسب نہیں سمجھا. ہوتا ہے نا، نام بگڑ جاتا ہے جب ایک انسان برا کام انجام دے تو اس کا نام چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ہم اس کا نام رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. مثلا مثال دیتا ہوں اس کی، مولا علی کو شہید کرنے والا قاتل، اس کا کیا نام ہے؟ عبد الرحمن. انتہائی خوبصورت نام ہے کہ رحمان کا بندہ، اور رحمان سے مراد خدا ہے.
عبد اس کا بندہ، انتہائی خوبصورت اور لطیف معنی ہے اس نام کے اندر، لیکن چونکہ اس کی نسبت ایک ایسے انسان سے ہو گئی ہے کہ جو شقی ترین انسان تھا. آپ دیکھ لیں کہ علی علیہ السلام کے چاہنے والے اپنا نام یہ نہیں رکھتے، نہ اس وجہ سے کہ اس نام کو اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ اس وجہ سے چونکہ اس کی نسبت جو ہے ایک شقی ترین انسان کی طرف ہے. سوفسطائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ یہ سوفسطائی کا لفظ انتہائی خوبصورت معنی رکھتا تھا، یعنی عالم اور دانا انسان کو سوفسطائی کہتے تھے، لیکن چونکہ اس گروہ کا نام تھا، پس سقراط جیسے مفکرین انہوں نے اپنا نام سوفسطائی رکھنا مناسب نہیں سمجھا، وہ اپنے آپ کو فیلسوف کہلواتے تھے. تو لہذا سفسطہ اپنے معنی اولی میں انکار واقعیت کے اندر استعمال نہیں ہوتا تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اس وقت جب سفسطہ رائج تھا تو اس کا مطلب تھا کہ یہ لوگ کیا ہیں، واقعیت کا انکار کرتے ہیں. نہ، اس وقت یہ اپنے اصلی معنی میں موجود تھا کہ جو علم کا معنی تھا، عالم کا معنی تھا اس کا. لیکن آہستہ آہستہ جب انہی گروہ نے کہ جنہوں نے اپنا نام سوفسطائی رکھا تھا انکار واقعیت کر دیا، تو یہ نام اس لفظ نے اپنا معنی بدل دیا. سفسطہ بے معنی علم سے منتقل ہو کر کہاں آ گیا؟ سفسطہ یعنی انکار واقعیت، منکر واقعیت کو سوفسطائی کہنے لگے. سوفسطائی، اب جب بھی کسی کو کہا جائے کہ یہ سوفسطائی ہے، یعنی واقعیت کا منکر ہے، حقیقت کا منکر ہے، اس کو سوفسطائی کہتے ہیں. لیکن یہ سوفسطائی جو بنے، ان کے اندر بھی ایک گروہ نہیں بن سکا، مختلف گروہ تھے اس کے اندر. ان کے اندر جو افراطی گروہ تھا وہ قائل ہوا اصلاً واقعیت و حقیقت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، حتیٰ میں بھی واقعیت اور حقیقت نہیں رکھتا. یہ تھا افراطی گروہ. ایک گروہ ان میں سے بعد میں تھوڑا سا معتدل بنا، اس نے کہا کہ واقعیت ہے، لیکن وہ واقعیت کون ہے؟ میں ہوں، میرے علاوہ جو بھی ہے وہ واقعیت نہیں رکھتا. اب یہ پہلے گروہ کی نسبت معتدل ہے، کیونکہ قائل ہے ایک واقعیت کا، کم از کم وہ اپنے آپ کی ہستی ہے کہ میں کم از کم واقعی ہوں، لیکن میرے علاوہ جو بھی ہے وہ واقعیت نہیں رکھتا. تیسرا گروہ کہ جو اس سے معتدل تر بنا، اس نے آ کر کہا کہ نہ، میں بھی واقعیت رکھتا ہوں، میرے علاوہ بھی جو ہے وہ واقعیت رکھتے ہیں، لیکن کسی کے اندر یہ قدرت موجود نہیں کہ وہ واقعیت تک پہنچ سکے. واقعیت تک پہنچنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، اگرچہ وہ واقعیت میرے علاوہ موجود ہے اور مجھے اس کے بارے میں یقین ہے کہ واقعیت ہے، لیکن میں اس تک نہیں پہنچ پاؤں گا، کیونکہ جو بھی وسائل و راستے ہیں اس واقعیت جو میرے علاوہ ہے اس تک پہنچنے کے، وہ راستے جو ہیں وہ درست نہیں ہیں اور آپ کو اس حقیقت تک نہیں پہنچا سکیں گے. یہ تھے تین گروہ کے جو سوفسطائیوں کے اندر موجود ہیں. علامہ نے آ کر فلسفے کا آغاز کہاں سے کیا؟ سفسطے کو رد کرتے ہوئے. کیونکہ اگر آپ سفسطے کو رد نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی فلسفہ شروع نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ فلسفے نے بحث کرنی ہے واقعیت کے بارے میں، اور اگر آپ نے اس سے پہلے سفسطے کو رد نہ کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ واقعیت مشکوک ہے حد اقل.
جب واقعیت مشکوک ہے یا اصلاً واقعیت نام کی کوئی چیز ہی ثابت نہ ہو سکی تو آپ کیسے واقعیت کے بارے میں بات کریں گے؟ لہذا فلسفے کا مورد تب بنے گا کہ جب آپ سفسطے کو آ کر رد کریں گے۔ ہمارے بعض اساتید وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ علامہ طباطبائی کا بدایہ اور نہایہ کے اندر ایک ابتکار ہے کہ فلسفے کو سفسطے کی نفی کے ساتھ شروع کیا۔ منطقی طریقہ فلسفے کو شروع کرنے کا یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے آئیں اور سفسطے کو رد کریں تاکہ فلسفے کا موضوع مشخص ہو، متعین ہو جائے، اور پھر آپ آ کے اس کے بارے میں گفتگو کریں۔ پس اس تحلیل کے نتیجے میں آپ کے لیے واضح ہوگا کہ فلسفہ کس کے بارے میں بحث کرتا ہے؟ واقعیت کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ لیکن واقعیت کے بارے میں جو بحث کرتا ہے وہ ہر قسم کی روش اور میتھڈ کے ساتھ نہیں، بلکہ کون سی روش کے ساتھ؟ عقلی روش کے ساتھ۔ فلسفے میں عقل کا بہت مہم کردار ہے۔ پس فلسفہ واقعیت کے بارے میں بحث کرتا ہے، لیکن اس میں میتھڈ اور روش کون سی استعمال کرتا ہے؟ عقلی۔ واقعیت کی تفسیر عقل کی بنیادوں کے مطابق، یہ فلسفے کا کام ہے۔ جو بھی جہاں دقت کرنی ہے، میں ایک اشکال کا جواب دینے جا رہا ہوں، اس تعبیر میں دقت کرنی ہے آپ نے۔ جو انسان بھی واقعیت کی تفسیر، کائنات کی تفسیر عقلی میتھڈ کے ساتھ کرے، یعنی روش عقلی کو اپنائے، وہ فیلسوف ہے۔ اور جس علم میں یہ کام کیا جائے گا کہ جہاں پر واقعیت کو تفسیر کیا جائے عقلی بنیادوں پر، اس کو فلسفہ کہیں گے۔ درست؟ اب آ کر یہ دیکھیں، بعض آ کر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ملا صدرہ نے فلانے مورد میں جا کر غلطی کی ہے، ابن سینا نے فلانے مورد میں جا کر غلطی کی ہے، شیخ اشراق نے فلانے مورد میں غلطی کی ہے، پس نتیجہ یہ نکلا فلسفہ غلط ہے۔ کس نے کہا کہ فلسفہ ملا صدرہ ہے؟ کس نے کہا فلسفہ ابن سینا ہے؟ کس ملاک کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ فلسفہ شیخ اشراق ہے مثلا؟ فلسفہ کیا ہے؟ واقعیت کی تفسیر کرنا عقلی روش کے تحت، اس کو فلسفہ کہتے ہیں۔ لیکن ملا صدرہ نے جو تفسیر کی ہے کائنات کی عقلی روش کے مطابق، اگر اس کے اندر کہیں پر خطا موجود ہے تو وہ ملا صدرہ کی خطا ہے، فلسفے کی خطا نہیں ہے۔ یعنی ملا صدرہ کی اگر بعض آراء کو غلط قرار دے بھی دیا جائے تو اس کا نتیجہ آپ یہ نہیں لے سکتے کہ پس فلسفہ غلط ہے، فلسفہ مخالف دین ہے۔ ملا صدرہ نے کوشش کی کہ اس کائنات کی تفسیر کو، اس جہان کو، اس ہستی کو عقلی روش کے تحت تفسیر کرے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا بعض موارد میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلسفہ غلط ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ ہر انسان قابل فہم ہو جائے اس کے لیے۔ علم اصول کی کیا تعریف کرتے ہیں آپ؟ شیخ مظفر کی طرف رجوع کریں، العلم بالقواعد التي تقع نتیجتها فی طریق استنباط الشرعی، کہ علم اصول ان قواعد کا مجموعہ ہے کہ جن قواعد کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں؟ احکام شرعیہ کو استنباط کرتے ہیں، یہ علم اصول ہے۔ لیکن اگر اسی علم اصول کے اندر شیخ انصاری
صاحب کفایہ، آیت اللہ خوئی، شہید صدر، ان جیسے مفکرین و اصولیین اگر کسی مورد میں جا کر خطا کر دیتے ہیں تو یہ منطقی نہیں ہے کہ اگر کوئی آ کر یہ کہے چونکہ شیخ انصاری، صاحب کفایہ، شہید صدر، آغا خوئی نے فلانے فلانے مورد کے اندر خطا کی ہے، لہذا علم اصول کا کوئی فائدہ نہیں، علم اصول باطل ہے، علم اصول جو ہے وہ دین کے خلاف ہے، کسی نے آج تک تلازم نہیں نکالا۔ پس آراء علماء کا درست نہ ہونا بعض موارد میں وہ مساوی نہیں ہے کہ خود علم باطل ہے۔ جس طریقے سے آپ اصولیون کی آراء کو غلط تو کہتے ہیں بعض موارد میں کہ یہ درست نہیں کہہ سکے اس مورد میں، لیکن اس کا لازمہ یہ نہیں نکالتے کہ علم اصول غلط ہے، فلسفے میں بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اگر ملا صدرہ نے، اگر ابن سینا نے، اگر شیخ اشراق نے کسی مورد میں جا کر خطا کر دی اور درست تفسیر نہ کر سکے کائنات کی، تو اس کا تلازم اب کبھی یہ نہیں نکال سکتے کہ اصل علم باطل ہے، فلسفہ باطل ہے۔ فلسفہ اور ہے اور آراء علماء اور ہے۔ فلسفہ ہے کہ آپ کائنات کی تفسیر کریں عقلی روش کے تحت آ کر، کلی طور پر اس کی تفسیر کریں آ کر، یہ فلسفہ ہے۔ آغا جوادی عاملی انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ایک تعبیر کو استعمال کرتے ہیں، عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، واقعاً انسان لطف لیتا ہے اس کو، کوئی سمجھ جائے اگر اس کو صحیح طریقے سے تو اس کے لیے مطلب کلیئر ہو جاتا ہے۔ تعبیر ان کی ہے، پھر مثال عرض کرتا ہوں۔ آغا جوادی یہ فرماتے ہیں کہ عقل بما ہوا عقل ہے، یعنی عقل کے جو واقعاً عقل ہو وہ معصوم ہے، عقل کبھی بھی خطا نہیں کرتی۔ عقلاء ہیں کہ جو خطا کرتے ہیں۔ مثال کیا دیتے ہیں اس کی، دقت کیجئے گا۔ مثلا ایک راستہ بنا ہوا ہے، مثلا آپ کے گھر اور حرم کی طرف آنے کا ایک راستہ معین ہے، یہ راستہ کبھی بھی خطا نہیں کرے گا۔ کر سکتا ہے راستہ خطا؟ نہیں کر سکتا، راستہ معین ہے، یہ کبھی بھی خطا نہیں کرے گا۔ چلنے والا جب تک اس راستے کے اوپر ہے وہ اپنے مقصود تک حتماً پہنچے گا۔ اگر کوئی چلنے والا اپنے مقصود تک نہیں پہنچ نہیں سکا، اس کی وجہ کیا ہے؟ گمراہ ہو گیا، راستہ جو تھا کسی اور راستے پہ چڑھ گیا۔ بیٹھنا اس نے کون سی بس پہ تھا؟ جو حرم کی طرف جائے، اس راستے والی بس پہ کہ جو حرم کی طرف لے کر جائے، لیکن وہ کون سے بس پہ بیٹھ گیا کہ جو مثلا کسی اور دوسری طرف لے کر جا رہا ہے اس کو۔ اب یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ راستے نے خطا کی ہے، بلکہ کیا کہیں گے؟ راستے چلنے والے نے خطا کی ہے۔ بس نتیجہ نکلا کہ عقل معصوم ہے، کہ جو انسان عقلی راستہ طے کرے وہ کبھی بھی خطا نہیں کرے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان عقل کے راستے پہ چل رہا ہو لیکن راستے میں وہ گمراہ ہو کر وہم کی وادی میں چلا جائے اور یہ تصور کر رہا ہو کہ یہ عقل ہے۔ ملا صدرہ مثلا بعض جگہ پہ جہاں خطا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ آیا عقل اس کو خطا کروا رہی ہے؟ نہ، بلکہ بعض موارد کے اندر جو مقدمات صحیحہ ہونے چاہیے تھے ملا صدرہ کے پاس وہ حاصل نہ ہو سکے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ عقلی مقدمات ہیں، لہذا خطا تک پہنچ گیا۔ اور فلسفے کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ عقل کا استفادہ کرتے ہیں، عقل فلسفی، عقل بما ہوا عقل سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ بس اگر آپ اس راستے پر چلے تو کبھی بھی خطا نہیں کر سکیں گے۔ اسی وجہ سے ملا صدرہ نے یہ دعویٰ کیا ہے، کیا یہ نعرہ لگایا ہے کہ عرفان، برہان اور قرآن ایک ہی چیز کہتے ہیں، ان کے درمیان کبھی بھی تضاد نہیں ہوگا۔ بس واضح ہوا؟
چونکہ عقل صریح جو ہے، عقل کے جو واقعاً عقل ہے، وہ کبھی بھی آپ کو شریعت کے خلاف نہیں پہنچائے گی۔ اگر کہیں خطا ہو رہی ہے، فیلسوفان اگر کہیں خطا کر رہے ہیں تو وہ ان کے اپنی وجہ سے ہے کہ اس عقلی راستے پر گامزن نہیں رہ سکے، کہیں نہ کہیں سے ان سے لغزش ہو گئی اور وہ کسی اور راستے پر چڑھ گئے اور لہذا وہ خطا تک پہنچ گئے۔ بس فلسفہ انسان سے خطا نہیں کرواتا، بلکہ فیلسوفان خود اس راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اور فیلسوفان کی ان خطا کی وجہ سے آپ خود فلسفہ کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ نتیجہ واضح ہوا؟ پس فلسفہ کے جو واقعیت کے بارے میں بحث کرے، لیکن کس روش کے تحت؟ عقلی روش کے تحت۔ اگر میں اس کو اصطلاحی جملوں میں بیان کروں، دقت کریں، یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے تعبیریں استعمال کی۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ فلسفے کی تعریف کریں تو کتابوں میں کیا تعریف ذکر ہوئی ہے کہ فلسفہ کیا ہے؟ علم یبحث، عبارت دیکھیں بدایا کی، الحکمت الالہیہ علم یبحث فیہ عن احوال الموجود بما ہوا موجود۔ فلسفہ اس علم کا نام ہے کہ جس علم میں موجود بما ہوا موجود کے احوال کے بارے میں بحث ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فلسفہ۔ موجود بما ہوا موجود وہی واقعیت ہے، لیکن اس کو تھوڑی تفسیر کرنے کی ضرورت ہے، وہ دقت کریں اس کے اندر۔ اگر یہ مطالب کی طرف واقعاً ابھی یہ خلاصہ جو آپ نے دینا ہے، ابھی یہاں سے آپ کا تھوڑا کام مشکل شروع ہو جاتا ہے، دقت کرنا ہے اس کے اندر۔ دکترا پی ایچ ڈی لیول کے طلاب سے ملا ہوں، یہ مطالب نہیں تبیین کر پاتے وہ۔ یہ بعض مطالب کے فلسفے کے اندر یہ خصوصیت ریاضی والی موجود ہے، اگر تھوڑی سی توجہ بھی مطالب سے ہٹ گئی تو آپ پورے مطلب کو کبھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ موجود بما ہوا موجود، موجود کسے کہتے ہیں؟ یعنی واقعیت کو، یعنی ایک چیز موجود ہے، وہ واقعیت رکھتی ہے، یہ موجود ہے۔ لیکن یہ جو قید لگائی جا رہی ہے کہ بما ہوا موجود، اس کو تھوڑا سمجھنا ہے کہ یہ قید کیوں لگائی گئی فلسفے میں۔ دیکھیں، آپ کے سامنے ایک واقعیت ہے، مثلا مثال آسانی کے لیے میں آپ کو دیتا ہوں، ایک آپ کے پاس لوہا موجود ہے، اس لوہے کو آپ مختلف حیثیات سے نگاہ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوہا جو ہے وہ کس سے؟ فلز سے بنا ہے، اس کا وزن جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، مثلا 100 کلو کا ہے۔ اس کو اگر فرض کریں 100 درجے سینٹی گریڈ تک گرم کر لیا جائے تو یہ پگھل جاتا ہے۔ اس کا رنگ جو ہے وہ فلانا ہے، یعنی ایک مرتبہ آپ اس کو ان خصوصیات کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، دقت کرنی آپ نے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جو لوہے کا ایک ٹکڑا پڑا ہے یہ معلول ہے، یہ جو لوہے کا ٹکڑا پڑا ہوا یہ حادث ہے، یہ جو لوہے کا ٹکڑا پڑا ہوا یہ واحد ہے، متعدد نہیں ہے۔ اس قسم کی اور یہ جو لوہے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے یہ ممکن ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ مختلف احکام آپ نے لیے۔ ایک طرف سے آپ نے احکام کیا لیے کہ اس کا رنگ فلاں ہے، اس کا وزن فلاں ہے، اس کو اگر فلانے درجہ حرارت تک لے جائیں تو یہ پگھل جاتا ہے۔ ایک احکام یہ آپ لے رہے ہیں اس سے، اور ایک مرتبہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ معلول ہے، یہ حادث ہے، یہ ممکن ہے، یہ احکام بیان کر رہے ہیں۔ ان دو کے درمیان کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو پہلے احکام آپ بیان کر رہے تھے کہ اس کا رنگ فلاں ہے، اس کا وزن فلاں ہے،
اس کو اگر درجہ حرارت خاص تک لے جائیں تو یہ پگھل جاتا ہے. یہ احکام خود لوہے کے تھے، موجود کے جو لوہا ہو اس کے یہ احکام تھے. لہذا یہ والے احکام آپ کبھی لکڑی کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے. اب آپ نے یہ جو احکام بیان کیے یہ موجود ہی کے تھے، لیکن کون سا موجود؟ کہ جو لوہا ہوگا. چونکہ یہ لوہے کے احکام تھے اسی وجہ سے آپ لکڑی کے اوپر یہ احکام لاگو نہیں کر سکتے. آپ لکڑی کو نہیں کہہ سکتے اس کا رنگ جو ہے وہ لوہے والا ہے مثلا، درست ہے، جو خاص اس کا ایک مادہ ہوتا ہے وہ مراد ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا اگر جس طرح لوہا جو ہے پگھل جاتا ہے یہ بھی مثلا پگھل جاتی ہے، مثلا اس قسم کی تعبیر اس کے بارے میں استعمال نہیں. اس کے اپنے احکام ہیں، اس کے اپنے احکام موجود ہیں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ معلول ہے، یہ حادث ہے، یہ ممکن ہے، یہ جو احکام آپ بیان کر رہے تھے یہ احکام موجود کے تو تھے، لیکن نہ کہ وہ کسی ماہیت کے اندر خاص ہو جائے، بلکہ موجود اس اعتبار سے کہ وہ موجود ہے، یہ احکام اس کے ہیں. لہذا چونکہ یہ خالصتاً موجود ہونے کے احکام ہیں لہذا سب پر لاگو ہو سکتے ہیں. آپ لوہے کو بھی ممکن کہہ سکتے ہیں، آپ لکڑی کو بھی ممکن کہہ سکتے ہیں، آپ انسان کو بھی ممکن کہہ سکتے ہیں، آپ اور جمادات کو بھی ممکن کہہ سکتے ہیں. یہ جو حکم آپ نے لاگو کیا ہے اس لوہے کے اوپر کہ وہ معلول ہے، وہ حادث ہے، وہ ممکن ہے، یہ احکام جو ہیں اس کے موجود بما ہوا موجود ہونے کے اعتبار سے ہیں. یعنی آپ اس موجودیت کو کسی خاص ماہیت کے اندر نہیں دیکھ رہے، اس کو لوہے کے عنوان سے نہیں دیکھ رہے، اس کو لکڑی کے عنوان سے نہیں دیکھ رہے، اس کو انسان کے عنوان سے نہیں دیکھ رہے. اگر آپ موجود کو انسان کی شکل میں دیکھیں، انسان کی صورت میں دیکھیں تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ حیوان ناطق ہے. یہ حیوان ناطق کا حکم آیا آپ حیوان پر صادر کر سکتے ہیں؟ لکڑی پہ صادر کر سکتے ہیں؟ لاگو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ ایک خاص ماہیت کے ساتھ مختص ہیں. لیکن فلسفے کے اندر جو احکام بحث ہوتے ہیں، جو احوال کے بارے میں بحث ہوتی ہے، وہ والے احوال ہوتے ہیں جو موجود بما ہوا موجود کے بارے میں ہوں. یعنی موجود کے جو موجود ہو، نہ لوہا ہو، نہ لکڑی ہو، نہ کوئی اور صورت ہو، فقط موجود ہونے کے اعتبار سے آپ احکام کے بارے میں بحث کریں، وہ فلسفے کے اندر مورد بحث قرار پاتے ہیں. بس معلوم ہوا کہ موجود بما ہوا موجود کی قید کیوں لگائی گئی. اگر موجود بما ہوا انسان ہوگا اس کے اور احکام ہوں گے، اگر موجود بما ہوا لوہا ہوگا اس کے اپنے احکام ہوں گے، موجود بما ہوا حیوان ہوگا اس کے اپنے احکام ہوں گے، وہ دوسروں پر لاگو نہیں ہو سکتے. لیکن چونکہ آپ نے فلسفے کے اندر پوری کائنات کی تفسیر کرنی ہے، اس کے اندر انسان بھی موجود ہے، حیوان بھی موجود ہے، جمادات بھی موجود ہے، خداوند متعال بھی موجود ہے، یہ تمام ہستی کو آپ نے تفسیر کرنا ہے، تو آپ ایسے احکام کے بارے میں بحث کریں گے جو تمام کو شامل ہو. پس موجود بما ہوا موجود کبھی علت ہے، کبھی معلول ہے، کبھی واحد ہے، کبھی کثیر ہے، کبھی قدیم ہے، کبھی حادث ہے. درست ہے؟ اب اگر علت حقیقی ہوگا وہ خداوند متعال ہے، معلول جو ہوگا وہ ما سوی اللہ ہو جائیں گے. مثلا پوری ہستی کے اوپر احکام لاگو کر سکتے ہیں. بس فلسفے کے اندر کیا بات ہوتی ہے؟ وہ یہ عبارت ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو. الحکمت الالہیہ علم یبحث فیہ عن احوال الموجود بما ہوا موجود. فلسفے میں موجود کے احوال کے بارے میں بحث ہوتی ہے، لیکن نہ موجود بما ہوا انسان یا موجود بما ہوا حیوان، بلکہ موجود اس اعتبار سے کہ وہ موجود ہے، یعنی موجود اس اعتبار سے کہ ابھی تک اس نے کسی قسم کا اپنے اوپر رنگ نہیں رنگا. ابھی انسانیت کا رنگ اس پر نہیں آیا، ابھی اس کے اوپر حیوانیت کا رنگ نہیں آیا، ابھی جمادیت کا رنگ اس کے اوپر نہیں آیا. ان رنگوں کے آنے سے پہلے جو حالت موجود ہے اس
کو دیکھتے ہوئے آپ احکام کو بحث کریں گے. لہذا اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ فلسفہ موجود مطلق کے بارے میں بحث کرتا ہے. کہ تھوڑی سی توضیح اس کے بارے میں اور ضرورت ہے، اور اس کے بعد والی عبارت کو میں نے توضیح دے دیا ہے. بھائی صوفستائیوں کا جو نظریہ تھا وہ میں نے بیان کر دیا ہے. ایک دو مطلب اور تبیین کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا یہ مقدمہ جو تعریف علم اور موضوع علم کے اندر ہے یہ ہمارا انشاءاللہ کل ختم ہو جائے گا. اس کے بعد مرحلہ اول شروع ہو جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.